अक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने अमरीका और इजराइल का मंसूबा गजा के लिए तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान ने हिमायत के अंदर वोट दिया। रशिया और चाइना ने abstain किया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। अक़वाम मुत्तहदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, इसने डोनाल्ड ट्रंप का जो गजा का पीस प्लान था उसको तस्लीम कर लिया है। इसके ऊपर वोटिंग हुई। ज्यादातर ममालिक ने हिमायत के अंदर वोट दिया, लेकिन दूसरी जानिब रशिया और चाइना ने अब्सटेन किया। अब बात हो रही है कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को डिप्लॉय किया जाए गजा के अंदर, और बेसिकली ये एक पीस बोर्ड ऑफ पीस, यानी एक आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है ना जिस तरीके से, वो इसको ऑपरेट करेगा। ट्रंप इस बोर्ड की सरबराही करेगा और टोनी ब्लेयर जो होगा वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा। यानी टोनी ब्लेयर को वाइसरॉय लगाने की बात की जा रही है। अब आईएसएफ, इसको जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कहा जा रहा है, इसका क्या मकसद होगा? ये जाके बेसिकली पुलिसिंग करेगा गजा के अंदर। जो नया एक फोर्स ट्रेन करना है, उसकी ट्रेनिंग करेगा पैलेस्टीनियन इन्फोर्समेंट फोर्स की। और ये बहुत अहम नुक्ता है, हमास की जो डी वेपनाइजेशन है, यानी उनसे जो हथियार लेना है, उनको डी आर्म जो करना है, उसके अंदर एक बड़ा मुस्बित किरदार अदा करेगा। अब ये नहीं पता कि पाकिस्तान इसके अंदर अपने बंदे भेजेगा कि नहीं भेजेगा, मगर जो बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तानी अफवाज के भी इसके अंदर लोग शामिल होंगे। साथ साथ इंडोनेशिया की बात भी की जा रही है, अजरबैजान की बात भी की जा रही है, तुर्की और मिस्र का भी जिक्र है। मगर फिलहाल कॉम्पोजिशन क्या होगी इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की, ये हमें नहीं पता। बैक ट्रैक करते हैं थोड़ा, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये अमरीकी रेजोल्यूशन, जो बेसिकली गाजा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स फेज 2 का जो हिस्सा है, जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 नुक्ता सीजफायर प्लान था, उसके तहत उसको ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को मंजूर कर लिया है 13-0 के मौकफ से। चाइना और रशिया ने अब्सटेन किया। पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन के हिमायत के अंदर वोट दिया। यहां तक के जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं अक़वाम मुत्तहदा के अंदर, उन्होंने कहा कि जी हमारी जो रिकमेंडेशन थी तब्दीलियों की, उसको मुस्तरद कर दिया गया, वो तब्दीलियां इसका हिस्सा नहीं बनी। अब जो यूएस के अंदर जो अक़वाम मुत्तहदा के अंदर अमरीकी ऑनवॉय हैं, सफीर हैं, माइक वॉल्ट्ज, उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन के पास होने के बाद एक नया पहलू, एक नई शुरुआत होगी मशरिक़ वस्ता के अंदर, इजरायलियों और फलस्तीनियों के लिए, दोनों तरफ से। अच्छा, इसके अंदर भी एक थोड़ी न्यूआंस है, क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने अपनी एक तरीके से कहा था कि हम इस अमरीकी प्लान के साथ हैं। उनके पास वैसे कोई ऑप्शन नहीं थे। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कह रही है कि जी कंडीशंस लग रहा है कि वो ऐसी मौसर हो जाए हमारे लिए कि फलस्तीनियों के लिए एक नई रियासत आगे जाके बन सके। ये अहम नुक्ता है, आगे जाके एक रियासत बन सके। अभी क्या होगा? अब से लेकर 2027 तक, यानी आप लगा लें कि अगले 2 साल तक एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स अमेरिका की सरबराही के अंडर, इस बोर्ड ऑफ पीस के अंडर, और टोनी ब्लेयर जो एक खुद ही एक बड़े ही कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, और इराक के अंदर जो उनका किरदार रहा है वो हमारे सबके सामने है, ये लोग मॉनिटर करेंगे। इजराइल ऑन बोर्ड होगा, और इजराइल ने अब ये भी कह दिया कि जी जो येलो लाइन डिमार्केशन उसने की हुई है, जिसके तहत वो तकरीबन 60% गजा की जो एरिया है, रकबा है, उसके ऊपर डायरेक्टली उसका कंट्रोल है, उसके ऊपर वो मौजूद रहेगा। जो, और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, कि पट्टी के अंदर सिर्फ 40% एरिया जो है वो बजाहिर तौर के ऊपर तो फलस्तीनियों के हाथ में है, लेकिन उस 40% एरिया के अंदर सिर्फ 10% या 8% जो है, और ये इसके ऊपर अल अरबिया टीवी ने भी थोड़ी रिसर्च की है, पूरा उन्होंने मैपिंग की है इसकी, सिर्फ 10 से 8% जो रकबा है गजा का, उसके अंदर लोग रह सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप लगा लेंगे, कहा जा रहा है कि हर फी किलोमीटर के अंदर तकरीबन 70,000 के करीब फलस्तीनी जो है वो इस वक्त मौजूद है, जो इस वक्त इस एरिया को दुनिया के अंदर सबसे पॉपुलेटेड पर किलोमीटर, पर कैपिटा वाइज
بتا رہا ہے. تو بہت ہی مشکل سچویشن ہے. ساتھ ساتھ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن کا بھی اس کے اندر ایک موقف آ گیا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی پوزیشن بڑی واضح ہے کہ وہ کبھی بھی ایک فلسطینی ریاست کو تشکیل ہونے کے لیے، وجود میں آنے کے لیے قبول نہیں کریں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل دیکھے گا کہ کون سے اقدامات کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اور کون سے اقدامات کو وہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا. تو شروع سے ہی بیسکلی انہوں نے اپنا موقف سامنے واضح کر دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی کہے، یہ پلان یو این کا مینڈیٹ جو بھی کہے، ہماری جو مینڈیٹ ہے وہ سامنے ہے. اچھا، اب اس کے اندر یو این پیس کیپرز نہیں جا رہے، انڈیویجول کنٹریز اپنے لوگوں کو بھیجیں گی ایک ٹرمپ کی بورڈ آف پیس کی مینڈیٹ کے اوپر. اچھا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ کوئی بھی یو این مینڈیٹڈ فورس جو ہے وہ اس کے اندر آ کے حصہ لے. اور اسی لیے اب انہوں نے یہ ایک لوپ ہول ایک طریقے سے ڈھونڈا ہے کہ دیکھیں جی، یہ 8 مسلم ممالک ہیں جس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، اور یہ صدر ٹرمپ کا پلان ہے. ہاں، یو این سے اس کی تھوڑی سی اپروول آئی ہے، یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے، جس کے اندر 13 ممالک نے اس کی حمایت کی ہے، 2 نے ابسٹین کیا ہے، رشیا اور چائنا نے. رشیا اور چائنا نے کیوں ابسٹین کیا؟ اسی وجوہات کی وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک امریکن پروپوزل ہے، بورڈ آف پیس اگر اوپر بٹھا دیا جائے گا اس کے، تو پھر کون کنٹرول کر رہا ہے اس بورڈ آف پیس کو؟ ٹرمپ کنٹرول کر رہا ہے، ٹونی بلیئر کنٹرول کر رہا ہے، اور بینجامن نیتن یاہو کر رہا ہے. اس کے اندر ایک واضح چیز یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے سب کچھ ہی اپنا داؤ ٹرمپ کے ساتھ لگا دیا ہے. یعنی ان کے اندر کوئی اتنی صلاحیت نہیں تھی، کوئی اتنا ان کے اندر سٹینڈنگ نہیں ہے کہ وہ ایک سٹانس لے سکیں کہ یار یہ تو آپ بیسکلی ایک ڈی فیکٹو آکیوپیشن جو اسرائیل کی ہے اس کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں کیا ہوگا اس کا کچھ نہیں پتا. کوئی گارنٹیز نہیں ہے اس کے اندر کہ ایک فلسطینی ریاست بن جائے گی، کوئی گارنٹیز نہیں ہے اس کے اندر کہ کوئی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہوگا، کوئی گارنٹیز نہیں ہے اس کے اندر کہ جو اسرائیل نے 2 سال سے زائد اپنی بربریت، جہاریت اور قتل یہاں پہ جاری رکھے، جس کے اوپر اریسٹ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں آئی سی سی اور آئی سی جے کے نیتن یاہو اور دیگر اور لوگوں کے خلاف اسرائیل کے اندر، اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ایک طریقے سے وہ جو ایشو تھا جسٹس کا، کہ وار کرائمز اور جینوسائیڈ کے تحت اس چیز کو آپ آگے لے کے بڑھیں، تو وہ فی الحال دبا دیا گیا ہے. اب اس کے اندر پاکستان کا کیا موقف ہے اور اسلامی ممالک کا کیا موقف ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے تو اسرائیل اپنی قتل و غارت کو دوبارہ برقرار رکھتا، شروع کرتا اور دوبارہ ایک طریقے سے جاری کر دیتا. رشیا کی کیا پوزیشن ہے اس کے اندر؟ رشیا کی پوزیشن ہے، خیر رشیا کی پوزیشن سے پہلے حماس کی کیا پوزیشن ہے؟ حماس کی یہ پوزیشن ہے، انہوں نے اس کو کمپلیٹلی مسترد کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ کا پلان ہے یہ ایک طریقے سے بین الاقوامی گارڈین شپ میکنزم ڈال دیتا ہے فلسطینیوں کے اوپر اور غزہ کے اوپر، کہ وہ اسی چنگل کے اندر پھنسے رہیں اور کبھی بھی اپنی آزادی اور خود مختاری کی طرف نہ بڑھیں. اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اب کیا پاکستانی جا کے ان سے ہتھیار گروائیں گے؟ کیا پاکستانی ان کے اوپر بندوقیں تانیں گے کہ اگر وہ ہتھیار نہیں گراتے؟ تو انہوں نے تو اس چیز کو مسترد کر دیا ہے. پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. مگر آپ کے فلسطینی بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس چیز کو، تو آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال. اچھا، رشیا کے بھی اس کے اوپر موقف آ گیا ہے. ایمبیسڈر وسیلی نیبینزا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی انہوں نے ابسٹین کیوں کیا، اس کے اوپر ووٹ کیوں نہیں ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ جی اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر دوبارہ یہ کاروائی شروع ہو جائے گی، اور ایک طریقے سے یہ امریکی انیشیٹو کو اور امریکی دعووں اور وعدوں کی بنیاد کے اوپر اس چیز کو آگے کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے رشیا نے کہ اس ڈرافٹ ریزولوشن کو پاس کرنے کے بعد غازہ کا جو کنٹرول ہے پوری غازہ اسٹرپ کا، وہ اس بورڈ آف پیس کے پاس چلا جائے گا. یہ امن کا جو بورڈ بنایا ہے، نہیں ہوتا یہ ایک بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے اس طریقے سے، اس کی سربراہی کریں گے ٹرمپ صاحب. اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوگا، ایک ہتھ کنڈا ہوگا، جس کے بارے میں، اور یہ رشیا کہہ رہا ہے، کچھ نہیں پتا ہمیں کیا ہوگا اس کے انڈر. اور یہ ایک نقطہ ہے کیونکہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ بڑا کنٹروورشل ایک سٹیپ ہے، اس کے اوپر کوئی اقوام متحدہ کی اوورسائٹ نہیں ہے. اب یہ بات کرتے ہیں ٹرانس نیشنل گورننس میکنزم یا ایڈمنسٹریشن
میسر کرنے کی غزہ کے اندر، اور یہ بی او پی جو ہے یہ ایک وقتی یعنی طور کے اوپر یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو ڈائریکٹ کرے گا۔ ساتھ ساتھ اس 20 نقطے کے اندر اسرائیل کے پاس ایک طریقے سے ویٹو پاور بھی موجود ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو آکیوپیشن ہے وہ برقرار رہے گی، سوالات زیادہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو بہت سارے سوال، مگر پاکستان کے لیے ایک اہم سوال، اور شاید آپ اس کا جواب دے سکیں، کیا پاکستان نے اور پاکستان کے حکمرانوں نے جو ان کا پرنسپل سٹانس تھا غزہ، فلسطینی رائٹس اور ریاست تشکیل دینے کے بنانے کے اوپر، اس پلان کو تسلیم کر کے ووٹ دے کے، کیا انہوں نے ایک طریقے سے اسرائیل کی اور ٹرمپ کی غزہ کی ڈی فیکٹو اینیکسیشن کو تسلیم کر لیا ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر، کیونکہ پاکستان کے اندر تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا فال آؤٹ اور اس کا امپیکٹ ہم محسوس کریں گے جس طرح یہ چیز آگے بڑھے گی، اور اگر اسپیشلی اگر پاکستان نے اس حصے کے اندر، اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے اندر فوجی بھیجنے کا کوئی اقدام کر لیا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔